حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کوڑی یعنی برس والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لیا۔ ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے یعنی کوڑی کے پاس گیا اور اس سے کہا، دنیا میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز عزیز اور پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اچھی رنگت، اچھی کھال، اور میری اگر یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کر کھاتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا تو ایک دم اس کا مرض دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین رنگ، خوبصورت کھال عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور فرشتہ دعا دے کر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے چلا گیا۔ پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا، دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز عزیز ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال، اور یہ میری بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو فوراً اللہ کے حکم سے اس کی یہ بیماری چلی گئی۔ اللہ کی طرف سے سر پر خوبصورت بال اگ آئے۔ اس سے فرشتوں نے پوچھا، کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے گائے پسند ہے۔ پھر فرشتے نے اللہ کی جانب سے ایک حاملہ گائے اسے عطا کی اور فرشتہ یہ کہہ کر چل دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا، دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز عزیز ہے؟ تو اس اندھے نے کہا، بس یہی کہ اللہ تبارک و تعالی میری بینائی عطا فرما دے مجھے، تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، قدرت کے کرشمات کو دیکھ سکوں، اس کی قدرتوں کی خوبصورتی کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً بینا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے کہا، دنیا میں تم کو کون سا مال زیادہ عزیز اور پسند ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے بکری پسند ہے۔ تو اس کو ایک حاملہ بکری عطا کر دی گئی اللہ کی جانب سے۔ پھر اونٹنی، گائے اور بکری تینوں نے بچے دیے اور اللہ نے ان تینوں کے مال میں برکت ڈالی۔ کوڑی کے پاس ایک میدان بھر کر اونٹ ہو گئے اور گنجے کے پاس ایک میدان بھر کر گائے ہو گئیں، اور اندھے کے پاس بکریوں سے میدان بھر گیا۔ پھر بہت عرصہ بعد وہی فرشتہ پہلے یعنی برس اور کوڑی والے ایک مریض کے پاس آیا، انسان کی شکل میں تھا۔ آ کر اس نے کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں اور تم سے اور سفر کے تمام ذرائع ختم ہو گئے ہیں، میں مسافر ہوں، اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مجھے وطن پہنچانے والا نہیں ہے۔ میں تم سے اللہ کے نام پر، جس نے تمہیں اچھا رنگ، خوبصورت کھال اور اونٹوں کی دولت سے نوازا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، صرف ایک اونٹ کا، کہ اس کے ذریعے میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ یہ سن کر کوڑی نے جواب دیا کہ مجھ پر بہت سارے حقوق ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کو اور بہت سارے کاموں میں دیتا ہوں، بہانہ کر دیا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم کوڑی نہیں تھے؟
تمہارے برس کوڑ کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، تم سے دور بھاگتے تھے، تم فقیر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری کو دور کر کے تمہیں مال عطا فرمایا، دولت مند بنا دیا۔ یہ سن کر کوڑی نے کہا مجھے یہ مال میرے بزرگوں سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے کہ تم پہلے تھے۔ پھر وہ فرشتہ اپنی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور وہی سوال دہرایا جیسے کوڑی سے کہا تھا، اور گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ تو فرشتہ اس کے پاس سے بھی یہ کہہ کر چل دیا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی پھر ویسا کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اپنی شکل و صورت میں، انسانی شکل و صورت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں اور مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اب اللہ کی مدد کے سوا میرے وطن پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ میں تم سے اللہ کے نام پر جس نے تمہیں دوبارہ بینائی عطا فرمائی ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کو میں اپنے وطن پہنچنے کا ذریعہ بناؤں۔ یہ سن کر اندھے نے کہا ہاں میں واقعی اندھا تھا، تو اللہ نے مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دی۔ تم نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے تو اس میدان میں میری جتنی بکریاں ہیں ان میں سے جتنی چاہے لے لو اور جتنی چاہے چھوڑ دو۔ خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جتنی بھی بکریاں لوگے میں تم سے اس کا مطالبہ کر کے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تم تینوں کا امتحان تھا تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ تمہاری دولت ایسے ہی رہے گی بلکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے اور ان سے ان کی نعمتیں چھین لی گئی ہیں، یعنی برس والا کوڑی پھر کوڑی ہو گیا ہے اور گنجے سے بال پھر دوبارہ چھین لیے گئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا صدقہ و خیرات، اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس کے گھر میں، اس کی راہ میں، اس کے بندوں پر اپنا مال نچھاور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ نصیحت ہے کہ کچھ بھی ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہو، اللہ کی راہ میں اگر کوئی سائل اللہ کا نام لے کر مانگے تو زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑا یا کم از کم جتنا دے سکتے ہو ضرور دو۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم احادیث پاک میں سے اور سچے واقعات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں، تو پھر ہمارا چینل سبسکرائب کرنا حق تو بنتا ہے، آپ نے ضرور کر دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔